أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین و ناظرین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خاکسار سید جبران زاہدی ٹورانٹو کینیڈا سے قائم ٹی وی پر ہفتہ وار پروگرام درس نہج البلاغہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ درس نہج البلاغہ اب سے ہر اتوار کے روز ٹورانٹو ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے قائم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ پروگرام جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں، درس نہج البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں قبلہ و کعبہ عالی جناب سید امام حیدر زیدی صاحب درس نہج البلاغہ پر درس دیتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ ناظرین قبلہ سے درس کے متعلق اور یا تو شرعی اور فقہی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مومنین زوم پر ہوتے ہیں جو مولانا سے براہ راست سوال پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ناظرین قائم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں فون کال بھی کر سکتے ہیں اور فون نمبر چینل پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چیٹ گروپ میں بھی سوالات آتے ہیں، وہ ہم مولانا سے پوچھتے ہیں۔ بس ایک ہی گزارش ہوگی، ٹائم کی پابندی کے ساتھ سوالات کو مختصر رکھیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مومنین کو شامل کر سکیں۔ درس نہج البلاغہ کے آخری حصے میں مومنین کے لیے خصوصی دعا کروائی جاتی ہے اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ آپ تمام مومنین جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تہہ دل سے سب کا استقبال کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پاک پروردگار آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک شعر کے چند مصروں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں، نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں، دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے۔ واہ، دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا شعر ہے بھائی، شکریہ۔ انہی مصروں کے سائے میں اب درس نہج البلاغہ کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا انتہائی قابل احترام قبلہ و کعبہ مولانا عالی جناب سید امام حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ درس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے ہم اپنے برادر عزیز جبران زاہدی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اس وقت زوم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مومن مومنات، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور قائم ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو ہر آفت و بلا سے، ہر بیماری اور وبا سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں ہدایت کریں۔ مولا امیر المومنین السلام اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں کہ پروردگار ہمارے قلب کو ان کے اس نہج البلاغہ کے درس سے اور یہ سبق جو مولا کائنات ہمیں دیتے ہیں ہمارے دل کو منور کرے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے اور سوچنے اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ خطبہ نمبر جو ہے وہ 226 کا آخری جملہ رہ گیا تھا، جو ایک شاید قرآن مجید کی آیت ہے جس کی طرف مولا کائنات توجہ دلا رہے ہیں۔ اور بار بار میں بات کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ جو بھی ہے وہ مولا کائنات کی نصیحت، مولا کائنات کے جملے، اور بڑے عمیق اور بہت گہرائی میں جا کے مولا بات کر رہے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا بہت ضروری ہے اور فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ مولا کائنات ہمیں ہمیشہ دنیا طلبی سے بچ کے آخرت کی طرف اور موت کو یاد کرنے اور اس طرح کی گفتگو کی طرف اکثر خطبے میں بات کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ایک ایسے انسان کو کہ جو سوچ نہیں رہا ہے، اور آج کل واقعاً
مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے موت آنی ہے اور مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور خدا کے سامنے سوال و جواب ہونا ہے، اگر اس پر بہرحال عقیدہ تو ہے لیکن یقین اگر آ جائے تو بہت سے معاملات، بہت سے فتنے، بہت سی برائیاں کسی کے کہنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے گی، خود بخود دور ہو جائے گی۔ خود بخود وہ انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ خود بخود جو ہے وہ برائی اور خود بخود جو ہے یہ چیزیں دور ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن اپنی ویڈیو آف کر لیں آپ اور جی اپنی آواز بھی آف کر لیں۔ گزارش کروں گا تمام مومنین سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی اپنے مائکس کو میوٹ پہ کر لیں کیونکہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ جی اور مولا کائنات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم بعد میں پچھتاؤ وہاں جا کے، اور جیسا قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے میں اے کاش میں مٹی ہو جاتا، اے کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ نوبت نہ آنے پائے۔ یہ مولا کائنات کا کرم ہے کہ مولا جو ہیں ہمیں اور آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ آج وہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے کہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ سوچو اس وقت کو جب تمہارے معاملات سارے ختم ہو چکے ہوں گے، یعنی جو بھی زندگی ہے، جو بھی آپ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ ختم ہو چکا ہوگا اور آپ آخری حد تک پہنچ چکے۔ آخری حد کیا ہے؟ یعنی قبر تک آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ قبر میں جانے کے بعد تو نہ اعمال کرنے کی گنجائش ہے، نہ کوئی توبہ کرنے کی گنجائش ہے، نہ استغفار کرنے کی گنجائش ہے۔ پھر دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا۔ جب آپ کو دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ اس وقت ہر نفس اپنے اعمال کا خود محاسبہ کر رہا ہوگا، یعنی ہنالک تبلو کل نفس ما اسفلت ردوا الی اللہ۔ جب اللہ کی طرف پلٹائے جا رہے ہوگے تو سوچ رہے ہو کہ ہم نے کیا کیا تھا، خود بخود اس وقت سوچ رہے ہوں گے۔ تو اس وقت آپ کو یہ یاد آئے گا کہ کاش ہم نے بات سن لی ہوتی، کاش ہم نے نیکیاں کر لی ہوتی ہیں، کاش ہم دنیا میں نہ گئے ہوتے۔ دنیا کی یہ جو بلا وجہ کی سیر سپاٹ ہے اور بلا وجہ کی جو مثال کے طور پر وقت ضائع کرنے کی گفتگو ہے، نہ کیا ہوتا۔ کاش میں نے نیکیاں کر لی ہوتی ہیں، کاش میں نے گناہوں کی معافی مانگ لی ہوتی، کاش میں نے جن کو ستایا تھا ان سے معذرت کر لیا ہوتا۔ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا چونکہ آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے، اب آپ کے فیصلے کا دن ہے۔ مجرم جب پچھتاتا ہے تو اس سے سزا اس کی کم نہیں کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی طرف پلٹو گے اور مولاہم الحق، اور مولا جو ہے وہ حق ہے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حق پہ کرے گا۔ پھر فرما کانو یا وضل عنہم ما کانو یفترون، اور تم اپنے افطرا سے، اپنی چال بازیوں سے بہکا نہیں سکتے ہو کسی کو۔ یعنی کیا ہے جو یہاں پر تم دنیا میں کر رہے تھے کہ چال بازیاں کر کے، سیاست کر کے، ڈرامے کر کے، جھوٹ بول کے، فتنہ کر کے جو لوگوں کو بہکا لیتے تھے، لوگوں کو دوسروں کے خلاف کر لیتے تھے، وہ خدا کے سامنے قیامت میں چلنے والی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر بھی ایسا کر لیں گے۔ لہٰذا مرنے سے پہلے، جس خطبے میں 226 میں جو مولانا کہا، موت سے پہلے اپنے تمام تر حساب کتاب کو برابر کر لو کہ جب خدا کے سامنے جاؤ، جب مولا کائنات کے سامنے جاؤ تو سرخرو جاؤ اور تمہیں کوئی مشکل نہ پڑے، بلکہ تمہارا استقبال ہو رہا ہو اور تم جسے کہتے ہیں کہ ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ، ایک وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لے جایا جائے۔ اگر وہ چاہیے تو اپنے سارے معاملات، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، چاہے وہ اللہ کا حق ہو، جو بھی ہو، گناہ کیا ہے تو توبہ کر لیں، کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کو ستایا ہے تو اس سے معذرت کر لیں۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، معافی مانگنے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے لیے کام کریں گے تو خود بہت لوگ سوچتے ہیں میں معافی مانگوں جا کے میری عزت چلی جائے گی، میں جھکوں کیوں، میرے نفس عزت نفس بھی ہوتی ہے۔ نہیں عزیزو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ حق تلفی کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے، اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو خدا تعالیٰ آپ کی عزت کو محفوظ رکھے گا۔ عزت دینے والا خدا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کم ظرف انسان بعد میں کہ دیکھا صاحب میں نے جھکا دیا، دیکھا کہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، وہ کہے گا، لیکن وہ یہاں کہے گا، قیامت میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔
قیامت میں آپ سوچیں گے، آپ کہیں گے کاش میں نے بہت اچھا کیا، میں نے بہت اچھا کیا کہ ایسا کر لیا۔ جو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تب لو کل نفس ما اسفل اسلفت، جو گزرا ہے اس پر ہر نفس سوچ رہا ہوگا۔ تو دو طریقے کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے توبہ نہیں کی، جنہوں نے معافی نہیں مانگی، جو اپنی اکڑ میں، اپنی انانیت میں، اپنی ڈرائیں بازیوں میں لگے رہے، وہ سوچ رہے، وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ اور جنہوں نے معافیاں مانگ لی، جنہوں نے اپنی اکڑ کو ختم کیا، اپنے کو چینج کیا، اپنے کو تبدیل کیا، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ خوش ہو رہے ہوں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ایسا کر لیا، اور آج ہماری قیامت میں وہ حالت نہیں ہوگی جو ان کی حالت ہونی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی آپ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھیں، جب بھی تناؤ، خاص کر بستر پہ لیٹنے سے پہلے، یہ ضرور سوچیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے گی۔ ضرور سوچیں کہ ہم نے کیا کمیاں ہیں، ہم میں کیا برائیاں ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ کیا کیا ہے، اور آپ ان سے معافی بھی طلب کریں اور خدا سے ہدایت کے طلبگار ہوں۔ یہ مولائے کائنات میرے سمجھ سے ہمیں اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ محاسبہ نفس، ہر دن لیٹ کر بستر پہ سونے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا، اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں، اپنے قبر کے بارے میں، اپنے قیامت کے بارے میں، اور بھی ہے، آپ اپنے فیوچر کی پلاننگ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، سب سوچ سکتے ہیں۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ اپنی موت کے بارے میں سوچیں کہ موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، فشار قبر کو دیکھنا ہے، مولا سے ملنا ہے، قیامت میں جانا ہے۔ لہذا ہر وہ کام جس سے ہم مشکل میں پڑ رہے ہوں، یہاں پہ اسے آسان کر لیں انشاءاللہ۔ امید ہے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے جسے کہتے ہیں محاسبہ نفس کریں، اور اپنی کمیوں کو اور اپنی زیادتیوں کو، جو ہم سے غصے میں ہو گئی ہیں، جو ہم سے سازش کے تحت ہو گئی ہیں، شیطان کے بہکانے میں ہو گئی ہیں، وہ ہم معافی مانگ کے ان تمام زیادتیوں کو، تمام گناہوں کو اپنے پیپر سے، اپنے نام اعمال سے مٹا لیں، قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے اور تمہیں آخری حد تک پہنچا دیا جائے۔ یہ 226 نمبر کا خطبہ تھا جس میں مولا کائنات نے ہمیں نصیحت کیا۔ اب 287 نمبر میں بہترین دعا بتائیے کہ خدا پہ یقین رکھنے کی وجہ کیا ہے، خدا پہ یقین کیوں رکھا جائے، خدا کو کیسے بلایا جائے۔ فرمایا یلجا فیہ اللہ لیہدیہ للرشاد، یعنی مولا کائنات نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کیسے ہدایت کرتا ہے، اللہ کیسے ہمیں جس سے کہتے ہیں کہ مانتا ہے۔ اور اس میں مولا کائنات نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ خدا پہ یقین کرتے ہیں ان کی طرز گفتگو کیا ہوتی ہے خدا سے، وہ خدا سے گفتگو کس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس انداز میں مولا نے اس دعا کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ہمیں اسی طرح کی دعا پروردگار سے اپنی زبان میں کرنا چاہیے۔ اگر آپ عربی میں نہیں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، کسی بھی زبان میں، اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ مولا کائنات کتنا حسین جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک آنس الانیسین لاولیائک، اے میرے اللہ تو بہترین اپنے دوستوں کا مونس ہے۔ مونس کہتے ہیں جو تنہائی کو دور کرے۔ جیسے ہوتا نا، آپ پریشان ہوتے ہیں یہاں تو کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو، جب غصے میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو، یہ شیطان ہے۔ اکیلا نہیں، انسان چاہتا ہے کہ اپنا درد دل کسی دوست سے بیان کرے، اپنی تکلیف بیان کرے۔ لہذا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو بلا لیتے ہیں، یا اپنی ماں باپ سے آپ بات کہہ دیتے ہیں۔ تو جو آپ کی تنہائی کو دور کرے، جو آپ کی تنہائی میں آپ کے زخم پہ مرہم رکھے، اس کو انیس کہا جاتا ہے، اس کو مونس کہا جاتا ہے، جو کرنے والا ہے۔ اس کی جمع ہے انیسین۔ یہاں پر مولا کائنات کہنے کہ اے وہ اللہ جو اپنے دوستوں کا مونس ہے، ان کی تنہائی کو مٹانے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی بندے کو نہیں بلاتے، کسی دوست کو نہیں بلاتے، وہ مصلی بچھاتے ہیں اور خدا سے فریاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہترین عبادت ہے عزیزو۔ بہت لوگ ایسا ہے کہ بڑی کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی کثرت سے دعائیں پڑھتے ہیں، اچھا ہے، لیکن کثرت سے نماز پڑھنا، کثرت سے دعا پڑھنا، آیا آپ کی زندگی کو چینج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا ہے پھر کیا فائدہ ہے؟
اگر زندگی کو چینج کرنا ہے اور دکھ ہو رہا ہے کبھی تو مصلح بچھا کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے ایسے بات کریں جیسے آپ اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں، اپنی چہیتی اولاد سے بات کر رہے ہیں۔ وہ جو بات آپ دوستوں سے ماں باپ سے کرتے ہیں وہ خدا سے کریں۔ خدا وہ خدا ہے، مولا کہتے ہیں وہ اللہ جو اپنے دوستوں کی تنہائی کو مٹاتا ہے، اندازہ لگائیں۔ پھر فرمایا وَأَحْذَرُهُمْ بِالْكِفَایَةِ لِلْمُتَوَکِّلِینَ عَلَیْکَ، اور بھروسہ جس پر کیا جاتا ہے تجھ سے زیادہ، تیرے جو تجھے دوست رکھتے ہیں نا وہ تجھ سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ سب پہ کرتے ہیں لیکن خدا سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہنے کا مولا کائنات کا کہ اگر آپ خدا پہ بھروسہ کر رہے ہیں پھر خدا ہی پہ بھروسہ کریں، وہ کفایت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو شاہدہم فی سرائرہم، اے اللہ جو تیرے دوست ہیں نا، جو تیرے مخصوص بندے ہیں، ان کے دل کی بات کو، ان کے اندر کے راز کو تو ان کے بیان کیے بغیر جانتا ہے۔ بھائی آپ کسی دوست کے پاس پہنچتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو تو کیا کہتا ہے؟ بھائی بتاؤ گے کچھ، بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں ماں کے پاس رو رہے ہیں، ماں پوچھ رہے ہیں بتاؤ گے کچھ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیوں؟ اسے نہیں پتا ہے کہ آپ کے اندر میں کیا زخم لگا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے۔ آپ ہٹا رہے ہوتے ہیں، آپ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ امی کہیں گی، ابو کہیں گے، آپ کی فیملی کہے گی بھائی بتاؤ گے کچھ، بتاؤ گے تو کوئی معاملہ حل ہوگا نا، یہ کہا جاتا ہے نا۔ یہاں پر تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ دیکھیں کتنا عظیم جملہ، تو شاہدہم فی سرائرہم، اے اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو گواہ ہے جو ان کے سرائر میں ہے، جو ان کے راز میں ہے، جو ان کے دل میں ہے، جو کسی سے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا تطلع علیہم فی ضمائرہم، جو ان کے ضمیر میں ہے، جو وہ سوچ رہے ہیں، جو ان کے دل و دماغ میں ہے، اس سے تو مطلع ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب تو مطلع ہے اس کے بعد وہ تجھ پہ بھروسہ بھی کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اس سے بہترین کوئی مسئلہ حل کرنے والا اس کائنات میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جملے جب آپ احساس کریں گے تو خداوند عالم پہ آپ کا بھروسہ بڑھے گا کہ ہم کسی سے کچھ مانگنے کے لیے گئے تو ہم جب تک اس سے نہیں کہیں گے وہ ہمارے مطالبے کو پورا نہیں کرے گا۔ آپ کسی آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو تھوڑی پتا کہ آپ کو بھوک لگے گی، نہیں، وہ تو علم غیب نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کے اندر کی بات کو نہیں جانتا، جب کہیں گے تو کھانا ملے گا۔ لیکن خدا تو وہ ہے کہ جو آپ نہ کہیں تب بھی جان رہا ہے کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہے، تو بہترین آپ کو دینے والا ہے، بہترین بھروسہ کرنے والی ذات ہے۔ پھر فَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ، اور اے میرے اللہ تو اپنے ان دوستوں کے گول کو، بصائر ان کے جسے کہتے ہیں کہ اندازے کو، آپ ایک ٹارگٹ کر کے جائے، آپ کی لائف کا کوئی گول ہوتا ہے، آپ کی لائف کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ اس ٹارگٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ تو جب تجھے پتا ہے کہ میرا گول کیا ہے، میرا ٹارگٹ کیا ہے، میرا مقصد اصلی کیا ہے، میری منزل کیا ہے، جب تجھے پتا ہے کہ میرے ضمیر میں کیا ہے، جب تجھے پتا ہے کہ میرے دل میں راز کیا ہے، تو اس سے بہترین بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تیرے علاوہ کس پہ بھروسہ کیا جائے؟ یہ سلیقہ سکھا رہے ہیں امیر علیہ السلام ہم کو خداوند عالم سے دعا مانگنے کا۔ پھر فرمایا فَأَسْرَارُهُمْ لَكَ مَكْشُوفَةٌ، اور میرے اللہ تیرے لیے ان کے راز واضح ہیں، فاش ہیں، وہ جانتا ہے ان کے راز کو۔ وَقُلُوبُهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةٌ، اور جو تیرے دوست ہیں نا پروردگار، ان کے دل تیری طرف جھکے ہوئے ہیں، لاچار ہو کر، امید کے ساتھ۔ ملحوفہ سے مراد لاچار ہو کر، امید کے ساتھ، ہر سے مجبور ہو کر، کہیں کوئی راستہ نہ ملا تو دل اللہ کی طرف جھک گیا کہ اللہ ہی ہے جو راستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ ان احشتہم الغربۃ آنسہم ذکرک، یہ بتایا ہے مولا کائنات نے ایک بندے کی پہچان
جو اللہ والا ہوتا ہے، جب اسے غربت سے وحشت ہوتی ہے، جب اسے ڈر لگتا ہے کہ میں غریب ہوں، آنسہم ذکر کا، اس وحشت کو، اس تنہائی کو، اس غربت کو تیرے ذکر کے سہارے سے مٹا لیتا ہے، تیرا ذکر کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، تیرے ذکر کو اس وحشت میں اپنا مددگار بنا لیتا ہے کہ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن صُبَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَوُّا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ، اور جب اس پہ مصائب ٹوٹ پڑتے ہیں، صبت علیہ مصائب، سنا ہوگا آپ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا جملہ، یہ وہی لفظ ہے، صبت علیہم المصائب، جب اے اللہ تیرے دوستوں پر، تیرے ماننے والوں پر، تجھ پہ یقین رکھنے والوں جسے تو مانتا ہے، جب ان پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، وہ کیا لجو، وہ پناہ لے لیتا الی استجارہ، تیرے پاس۔ استجارہ کرایہ دار کو کہتے ہیں، جب استجارہ کہتے ہیں آپ نے کسی ہوٹل میں جگہ بک کر لی اور چلے گئے، یعنی جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ایک مکان پہ جیسے کوئی پناہ لیتا ہے نا، مسافر جا کے ہوٹل میں پناہ لیتا ہے، اس کو استجارہ کہتے ہیں، اسی طرح سے بندہ اسے پناہ لیتا ہے جب اس پہ مصائب پڑ رہے ہوتے ہیں۔ علماً بأن عظمت الامور بیدک، انہیں پتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تمام معاملات تیرے ہاتھ سے حل ہونے والے، تو ہی ہے جو ان معاملات کو حل کرے گا۔ ومصادرها عن قضائک، اور جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو ہی کرے گا، تیرے ہی بارگاہ سے فیصلے کو صادر ہونا ہے، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ ایک بندے کو کیا کر سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بندے سے اپنے راز کو بیان کرتے ہو، اپنے درد کو بیان کرتے ہو، وہ تمہیں تشفی تو دیتا ہے لیکن تمہارے درد کو دور نہیں کر سکتا، نہ وہ مسبب الاسباب ہے نہ ستار العیوب ہے۔ مسبب الاسباب خداوند عالم ہے، خدا ہی ہے، فریاد سب سے کرو گے لیکن خدا ہی ہے جو تمہارے اس مقصد کو میں تمہیں پہنچائے گا اور تمہاری پریشانی کو تم سے دور کرے گا۔ پھر فرمایا اللہم ان فہفت ان مسلتی او عمیت عن طلبتی فدلنی علی مصالحی، اگر میں پروردگار فہفت مطلب ہوتا ہے بیان نہیں کر سکتے، عاجز آ جائیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کچھ، اگر میں اپنے مسائل کو بیان نہ کر سکوں، اور وہ امید تو ان طلبتی، اور اپنے مطالبہ کو سمجھ کے نہ تو اس سے کہہ سکوں، فدلنی علی مصالحی، تو ہے جو بغیر میرے کہے ہوئے، بغیر تجھے سمجھائے ہوئے تو میرے مسئلے کو سمجھتا ہے اور حل کر دیتا ہوتا ہے نا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کسی سے کہتے ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا کیا ذرا نہیں پتا چل رہا ہے، لیکن اللہ آپ کہیں چاہے نہ کہیں وہ سمجھتا ہے اور آپ کے حساب سے مسئلے کو حل کر دے۔ خذ بقلبی الی مراشدی، اے میرے اللہ میرے دل کو اپنی ہدایت کی طرف لگائے رہے، ولیس ذالک بنکر من ہدایاتک، یہ تیری ہدایت کوئی نئی تھوڑی ہے، تو نے تو بڑے بڑے اولیاء کی ہدایت کی ہے، تو نے تو بڑے بڑے انبیاء کی ہدایت کی ہے، تو نے تو بڑے بڑے اولیاء کی ہدایت کی ہے، تیری ہدایت کوئی نئی نہیں ہے، تیرا دسترخوان ہدایت عام ہے۔ نکر کے معنی تو بالکل نئی چیز نہیں ہے تیری ہدایت، تو نے کیا ہے پیچھے، تو نے لوگوں کی ہدایت کیا ہے، بس میری بھی ہدایت کر۔ وَلَا بِبِدْعٍ مِّن كِفَایَتِكَ، اور تیرا کافی ہونا کوئی نیا بدعہ، اسی سے بدعت نکلا ہے، نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے تیرا کافی ہونا ہمارے لیے، تو ہمیشہ سے کافی رہا ہے سب کے لیے۔ تو نے انبیاء کو بچایا، تو نے اولیاء کو بچایا، تو نے ڈوبتے ہوئے کو بچایا، تو نے موسیٰ کو دریائے نیل میں راستہ بنا دیا، تو نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالے، تو نے یوسف کو زندان سے نکال کر بادشاہ بنا دیا، تو کرم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تیری یہ کریمی، تیری یہ رحیمی، تیری یہ کفایت، تیری یہ ہدایت کوئی نئی نہیں ہے، ہمیشہ سے کرتا چلا رہا ہے، لہذا ہم پہ بھی کر۔ اور آخری جملہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوال کی طرف چلیں گے کیونکہ ہم آلریڈی لیٹ بھی ہو چکے تھے اور ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک،
परवरदिगार मेरे जो फैसले करना ना वो अपने अफ की बिना पे करना, अदल की बिना पे नहीं। जुमला रब्बे आमिलना बेफज़लिका वला तो आमिलना बेअदलिका पढ़ते ना, परवरदिगार हमारा फैसला अपने फजल पे करना, अफ पे करना, अदल पे नहीं करना। अगर वो अदल पे आ गया ना तो जन्नत मिलना मुश्किल है, जहन्नम ही फेंके जाएंगे उठा के। लिहाजा हमें चाहिए कि खुदा आलम को हम राजी रखें और ये दुआ करते रहें कि अफ की बिना पर वो हमारे जो है वो अमाल को करे, अदल की बिना पे ना करे। अफ की बिना पे क्या मतलब है? बहुत सी चीजें हैं जो आपसे गुनाह हो गया, साजिर हो गया, आप अल्लाह ने कहा चलो ठीक है माफ कर देते हैं, लेकिन वो अदालत पर अगर आ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा और आपका निकलना। उम्मीद है कि खुदा आलम हमारी और तमाम हजरात की हिदायत फरमाए और मौला इलाही के इस आमीन। जुमले पर, मौला के इस बयान पर हमें सोचने पे मजबूर करे। जो आजकल मादियत हमारी कौम पे सवार हो रही है, हमारे जवानों पर, हमारी बच्चियों पर, हमारे कौम के औरतों पर, मर्दों पर, सिवाय मादियत के, सिवाय दौलत के, सिवाय दुनिया के, लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मरना है और उधर जाना है। अजीजान मोहतरम, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छी लाइफ स्टाइल ही सब कुछ नहीं है, खुदा सब कुछ है। कयामत भी है, मौत भी है, जी कब्र भी है, हिसाब किताब भी है। इसकी तरफ अगर आप तवज्जो ज्यादा करेंगे, दुनिया में रहें, कोशिश करें, लेकिन खुदा को ना भूलें। ऐसा ना हो जाए कि एक तरफ आपको ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर कि चलो एक तरफ मजलिस हो रही है, दर्स हो रहा है, अल्लाह रसूल की बात हो रही है, एक तरफ पिकनिक हो रही है, आपने दर्स को छोड़ दिया, मजलिस को छोड़ दिया, पिकनिक की तरफ भाग गए। चलो एक वक्त हो गया, दो वक्त हो गया, आप आ ही नहीं रहे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो अल्लाह भी तो कहेगा, मौला कायनात भी तो कहेंगे कि भाई ये फुर्सत क्यों नहीं मिल रही है तुम्हें, हमारे हमारे हमारी बातों का तस्करा हो रहा था, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी, तो क्या मौला कायनात तो ये तो कह सकते हैं कि हमें भी फुर्सत तुम्हारी मदद की नहीं है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, जो भी ये प्रोग्राम होते हैं उसमें आप शिरकत करें, और मौला कायनात देख रहे हैं, मौला का खुदा देख रहा है। इंशाअल्लाह हमारे और आपकी मुश्किल को खुद ब खुद खुदावंद आलम इस नहज बलाग के सदक़े में, मौला अली के सदक़े में ज़रूर दूर फरमाएगा। अस्सलामु इलाही अलैकुम आमीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे क़िबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब, जो दर्स नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 226 और 27 पे दर्स फरमा रहे थे। क़िबला, आज हमारा वक्त मुख्तसर होने के है, क्योंकि हमारी ज़ूम मीटिंग अगले 5 मिनट में इख्तिताम हो रही है, कोई टेक्निकल उसकी वजूहात के बिना पर। तो आपसे गुजारिश है कि आज सवाल व जवाब के पूछ लेते हैं हम अपने मोमिनीन से जो ज़ूम पर मौजूद हैं। अगर कोई सवालात हैं तो आखिरी, क्योंकि 2 या 3 मिनट हम चाहेंगे कि आप दुआ और मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा के लिए रखें, तो हम जल्दी से अपने नाज़रीन मोमिनीन की जानिब बढ़ते हैं ज़ूम पर। अगर कोई एक सवाल आज हम ले सकें तो हम ले लेते हैं। तो अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मौलाना साहब से। सही। अगर लग रहा है कि आज कोई सवाल नहीं है हमारे मोमिनीन के पास, और हम माज़रत ख़्वाह हैं तमाम नाज़रीन से जो आज जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है ज़ूम मीटिंग पर, क्योंकि आज थोड़ा-सा टेक्निकल यहाँ पे आपको पता है, जैसे कि कल काफ़ी आंधी-तूफ़ान आया था, उसकी वजह से काफ़ी जगह इंटरनेट नहीं है। काइम टीवी पर भी लाइव नशर नहीं किया जा रहा है क्योंकि कनेक्शन अच्छा नहीं है। उसके अलावा ज़ूम मीटिंग भी बस 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मौलाना साहब से की तरफ, और जानिब दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे साथ जो मोमिनीन मौजूद हैं उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करवा दीजिए, और जो मरहूमीन हैं उनके लिए सूरह फातिहा पढ़वा दीजिए। ला इलाहा ज़हरा व बिहा व बालिहा बनिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, इलाही आमीन। नाज़रीन की तमाम नेक मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार इलाही इनको आमीन। अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, जो हमारे इलाही आमीन। गुनाहों को बख्श दे, हमारी हिदायत फरमा, इलाही आमीन। मरने से पहले हमारे तमाम मामलात को सही फरमा दे। मौला इलाही कायनात की आमीन। नसीहतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। इस दर्स में जो लोग हाजिर हैं, परवरदिगार उन पर मौला कायनात की शफ़क़त और रहमत बरकरार फरमा। इलाही आमीन। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी दुआ को इलाही कबूल आमीन। फरमा,
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن مومنات کو جو حاضرین ہیں، ان کو، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کے اعزاء اور احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ الہی پروردگار آمین، محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرما، الہی اللہ آمین، کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی ہمیں ان آمین، کے جانثاروں میں شامل فرما۔ اب الہی حضرات سے آمین۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جبران زاہدی صاحب کے تمام مرحومین اور ہماری انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین اور فیاض صاحب جو قائم ٹی وی کے کارکنان، ان کے تمام مرحومین جو حضرات زوم پر موجود ہیں، ان کے تمام مرحومین، کل مومن مومنات، شہدائے ملت جعفریہ اور ہمارے مرحومین اور ہمارے والدین کے لیے ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی علی محمد، محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان سوروں کو بطفیل محمد و آل محمد ہدیہ کے، جن کے نام نے تمام مرحومین کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹھیک 12 بجے ٹورنٹو ٹائم کے اعتبار سے آپ حضرات سے ملاقات رہے گی۔ مجھے اور تمام حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے خاص کر آپ کی سب دعاؤں کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ التماس دعا، اور ہم چلتے ہیں جبران صاحب کی طرف۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آج کا پروگرام مختصر تھا مگر بہت جامع، بہت اچھا درس ہوا۔ ہمیں امید ہے جو ہمارے ساتھ مومنین ناظرین جو ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے آپ کے درس سے استفادہ کیا ہوگا۔ ہم نہایت ممنون و متشکر ہیں قائم ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے، آپ کے تمام مومنین جو ہمارے ساتھ موجود تھے، خصوصی طور پہ فیاض بھائی جو ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوتے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ تمام ٹیکنیکل پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں آگے، اسی طرح ہمارے ساتھ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ شامل رہا کریں۔ اگلے اتوار کو دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ زوم کا لنک آپ کو گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ مجھے اور ہماری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے جبران زاہدی، اللہ حافظ۔